بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم برکت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین کرام یہ جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى مگر اپنے قریبیوں کی محبت یعنی میں تم سے صرف محبت کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے قریبیوں کے ساتھ محبت کرو اس ایت کریمہ کا شان نزول یہ ہے حضرت سید فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف فرما ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے مصارف اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری آمدنی کچھ نہیں ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے ہم پر بہت زیادہ احسان ہے تو صحابہ کرام نے اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا سا مال اکٹھا کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن ملا آپ کے صدقے ہمیں ایمان ملا آپ کے صدقے بلکہ خود رحمان ملا تو وہ بھی آپ کے صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مصارف اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی جو ہے وہ معمولی سی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نذرانے کے لیے یہ تھوڑا سا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کو آپ قبول فرما لیجیے جب صحابہ کرام علیہ رضوان یہ مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دیا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہاں جو میرے قریبی ہے ان کے ساتھ محبت کرنا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمہ وولداہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے قریبی لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جس طرح ہم پر نماز فرض کی گئی ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرنا بھی ہم پر فرض کی گئی ہے سامعین کرام جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مزید انعام عطا فرماتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے فوت ہوا اس کو شہادت کی موت آئی اور آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات
غفور اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سن لو، جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ، میری آل کے ساتھ محبت کرتے ہوئے مرے گا، بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ پہلے وقت فرما لے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبا، اور فرمایا خبردار سن لو، جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے فوت ہوا وہ مرے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق پہلے عطا فرمائے گا، یعنی توبہ کر کے فوت ہوگا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمن مستقبل الایمان، خبردار سن لو، جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے مرا وہ کامل ایمان کے ساتھ مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے مرا اس کو ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام اور قبر میں منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجها۔ حضور میں آگاہ ہو جاؤ، جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے فوت ہوا اس کو جنت میں اس طرح سوار کے اور عزت کے ساتھ اس کو داخل کیا جائے گا جیسے کہ دلہن کو دولہا کے گھر سوار کے بھیجا جاتا ہے۔ آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار سن لو، جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیے جائیں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو بھی میری آل کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا لے گا، یعنی قبر یعنی فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ آگے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے فوت ہوا اس کو جب موت آئے گی تو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر اس کو موت آئے گی۔ سامعین کرام، اس سے پتہ چلا کہ جو آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ This video sponsored by Basti Decor.